والسلام من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وقال لغزوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری امت کی جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں بھی ہماری آواز سن رہی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے قیمتی انعام دیا ہے، سب سے قیمتی انعام جو اللہ نے اپنے بعد اپنے برگزیدہ بڑی ہستیاں جو تھی ان کو جو انعام دیا ہے، وہ انعام اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ ان ہستیوں کو کیا ملا تھا اور وہ کیا کرتے تھے؟ ان ہستیوں کو اللہ نے جو ٹیگ دیا ہے، جیسے ہمارے یہاں کسی آرمی میں بہت بڑا کام کر لے نشان حیدر مل گیا جی، اور ابھی ہمارے وہ جو فیض الرحمان صاحب ہیں ان کو کیا ملا جی؟ تغمہ تحسین یا کوئی اس طرح سے، تو جرت کا وہ کوئی نشان ملتا ہے جی، نشان حیدر۔ یہ دنیا کے اندر یہ بڑا اس کا یہ ٹیگ ہے جی، جس کو ہم کیا کریں جی، یہ اعزاز دے رہے ہیں۔ اور اللہ نے جو اعزاز دیا ہے وہ برگزیدہ ہستیاں کون تھی؟ وہ انبیاء کرام اور رسول تھے۔ ان کو جو ٹیگ ملا تھا کیا تھا؟ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور وہی کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، ان کو وہ انعام ملا ہے کہ ان کو بھی یہ کام دیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ اور قرآن میں ایک چیز اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھیا بول کسی کے ہو ہی نہیں سکتے، کوئی بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے نزدیک سوائے ایک بات جو اللہ کے نزدیک بڑی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف بلانا سب سے بڑی اللہ کو ہی پسندیدہ بول جو اللہ کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک موقع پر کہا قل ھذہ سبیلی، اے نبی جی اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے، ماننے والوں کو کہہ دیجئے، جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، جو اگر دیکھنا چاہتے ہو، آسان الفاظ میں، مشکل بھی نہیں کیا، کہ دیکھنا چاہتے ہو، میرے راستے پر چلنا چاہتے ہو، مجھے محبوب سمجھتے ہو، میری اقتداء اور میری جو اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو قل ھذہ سبیلی، اے نبی جی ان کو کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ بلانا بھی بصیرت کے ساتھ ہے، ڈنڈا نہیں چلانا ایک دم سے۔ اس سے تبلیغ والے جب گشت کا عمل کر رہے ہیں، کہا کوئی بوڑھا ہے اور اس نے گھاس اٹھایا ہوا سر پہ، تو وہی تبلیغ نہ شروع کر دو، ان کو ہلکا سا پیغام دے دو کہ وہ مسجد میں مغرب کے بعد یا عصر کے بعد بات ہوگی تو آپ آ جائیں۔ اب بیچارہ اگر بوڑھے نے وزن اٹھایا ہوا گھاس بڑا گٹھڑ ہے اور آپ شروع کر دیں کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، وہ کہے گا اللہ کرے کہ یار ان سے میری جان چھوٹ جائے، یہ کون میرے متھے لگے مولوی، کہاں سے آگے۔ اسی طرح کوئی مشکل میں پھنسا ہوا اس کو ہلکا سا آپ کہہ سکتے ہیں، سلام کرتے وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ بلانے آئے ہوئے تھے بات۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آرام سے اس کا سامان اتارے نیچے رکھیں، پھر اس سے گپ شپ لگائیں، آپ تھک گئے ہیں، بزرگوں کہاں سے گھاس کاٹ کے لایا، جب ان کو تھوڑا پسینہ ٹھنڈا ہو جائے، تھکاوٹ تھوڑی ہلکی ہو، پھر آپ ان سے بات کریں۔ یہ ہمارے خورشید عباسی صاحب تبلیغ کے سخت خلاف، تبلیغ والے آتے کہتے آگے وابی، آگے گستاخ، یہ جو نعوذ باللہ گستاخ رسول ہے، اس طرح کی باتیں، شیطان کی محنت ہوتی ہے نا، پہلے سے پٹیاں پڑھا دیتا ہے، جس طرح ابو لہب ابو جہل کو پٹیاں پڑھا دی تھی کہ بھائی یہ نبی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، یہ نبی نہیں ہوتے تھے۔ اور اس زمانے میں، زمانہ جہالت میں بھی لوگ مکے کا، بیت اللہ کا
طواف کرنے یا زیارت کرنے آتے تھے۔ ان سب بڑے مشرکین نے بیٹھ کر میٹنگ کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر لیا، لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہونا شروع ہوئے، اب جو ہے انہوں نے میٹنگ یہ کی کہ اس مرتبہ جو لوگ آئیں گے نا، دائیں بائیں سے آتے تھے، کوئی مصر سے، کوئی شام سے، دوسرے علاقوں سے، بصرہ سے، نجران اور خراسان سے سفر کر کے لوگ بیت اللہ کی زیارت کو جاتے تھے۔ ان سب نے بیٹھ کے میٹنگ کی، کیا کرو، جیسے کوئی باغ میں کوئی جلسہ ہو یا کوئی کانفرنس ہو مثال کے طور پر آپ کے اللہ والی مسجد میں، تو کسی کو جا کے کھڑا کر دیا جائے حاضری چوک، کسی کو جا کے ضلع میں وہ جو پلی والا اسٹاف ہے، کسی کو اوپر بونڈ چوک، کسی کو چتروڑا چوک، ادھر سب لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے کہ ادھر نہ گچے آپ اللہ والی مسجد میں نہیں جانا، اس پروگرام میں نہیں جانا بھائی، سب لوگوں کو وہ کنوینس کرنا۔ رات کو انہوں نے میٹنگ کی، 2-4 دن پہلے بیٹھے کہ جب اب لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں تو لوگوں کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ محمد نعوذ باللہ یہ جو ہے اس نے نبوت کا اقرار کیا، یہ جادوگر ہے، یہ ایسا ہے، اس سے نہیں ملنا، اس سے اب انہوں نے اپنی اپنی ٹولیاں جماعتیں بھیج دی، جا کر لوگوں کو منع کر رہے ہیں، جو آتے سنتے، تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسا وہ جوان ہے، ہم تو اس کو جا کے دیکھیں تو صحیح ذرا۔ الٹا انہوں نے جا کے تبلیغ کی کہ اس سے لازمی ملنا، گویا کہ دوسرے الفاظ میں دعوت انکار کی ہے، نفی ہے، لیکن اثرات مثبت کے پڑے۔ اب وہ جو دور دور سے لوگ آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے، آپ علیہ السلام آگے کھڑے ہو کے مرحبا میرے مہمان آگے ایسے ان سے ملتے خزہ پیشانی سے، تو وہ جتنے بھی آتے کہ اکثر مسلمان ہو کر واپس جاتے ہیں۔ تو خورشید واحد صاحب کہنے لگے کہ تبلیغ والے آتے، پرانی بات تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ درود نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ذکر نہیں مانتے ہیں، دعا نہیں مانتے، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ایک شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، پھر اس کی شیطان کی بھی آگے جماعتیں ہوتی ہیں نا، وہ آگے باتیں پھیلاتی رہتی ہیں۔ غالباً آپ کو سنایا تھا، میرے نانا بولتا ان کی مغفرت فرمائے، بڑی محنت کر کے جو ہمارے پیر جنید شاہ صاحب ہیں نا وہاں ہم زیارت اس خاندان سے ہی، ہم نے کہا نانا جی تبلیغ میں چلے جائیں، 3 دن لگا لیں، کافی محنت کی، کافی کئی سالوں بعد 10 دن کے لیے تیار ہوئے، تشکیل ان کی ہوئی کوٹلی، 10 دن جب لگا کر آئے نا واپس، جو علاقے کی مسجد تھی وہاں پر جب پہنچے تو زور کی نماز تھی، ہم بھی وہاں تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے یوں تھے بھی حوالدار صوبیدار ریٹائر تھے آرمی سے، اپنا مکہ یوں کر کے نا، خاص کر کے جو امام صاحب تھے اور دوسرے ان کو یوں کر کے مکہ ایسے کرے، کہتے یہ دیکھا ہے نا دل کرتا ہے کہ تمہارے منہ پہ مارو، کیوں کیا ہوا کہ میں گیا ہوں تبلیغ میں، جتنی دعائیں یہ کرتے ہیں اتنا کوئی کرنا ہے نہیں، گشت سے پہلے دعا، تعلیم سے پہلے دعا، کھانے کے پہلے دعا، کھانے کے بعد دعا، رات کو سونے کے وقت دعا، واش روم جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، انہوں نے اتنی دعائیں کرائی ہے، تم کہتے دعا مانتے ہی نہیں ہیں یہ، اور تم کہتے تھے درود کے منکر ہیں، تو 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام ہم درود پڑھتے رہے، تو ساری زندگی 100 مرتبہ نہ پڑھا اسے، تو کہتا ہے تو ایسے وہ خورشید صاحب بیچارے وہ کئی تبلیغ والے گئے گشت کرنے کے لیے، جب قریب جیسے جواب کی آتی ہے تو یہ گھاس کاٹ رہے تھے، بات چلی بصیرت سے، اعلیٰ بصیرت سے بات کرنی، تو خورشید صاحب کہتے ہیں میں گھاس کاٹتے کاٹتے تبلیغ والے آئے، پہلے میں بڑے غصے میں تھکا بھی ہوا تھا، میں نے کہا کہ آئیں گے ان کو چھوڑتا نہیں ہوں، تو 2-4 جو ساتھی تھے تو ان میں سے ایک نے ایک دم سے میری برانتی پکڑ لی اور گھاس کاٹنا، اس نے کہا بڑا ماہر ہوں میں، اور لگ گیا ایسے، دوسرا بھی لگ گیا، وہ کاٹنا شروع ہو گیا، وہ ایک پولا بنا، دو پولا، ایک دتھا، دوسرا دتھا، گٹھڑا جو بنا، ایک گٹھڑا بڑا، دوسرا بنا، میں دیکھا وہ سپیڈ سے کاٹے جا رہے اور میرا کام کر رہے، اور بعد میں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مسجد سے آئے تو آپ بھی ہماری بات سنیں، کہا بس کیا بات سنی، بس وہ نہیں کا ہو گیا، ابھی ماشاءاللہ سال انہوں نے ملک کا بھی سفر کر کے، اور پورے باغ میں ایسے فکر مند، سارے کہتے بھائی شادی کر لو، کہتے بھائی شادی بس میں نے دین کا کام کرنا ہے، شادی کروں گا مشکل ہو جائے گا، شادی بھی نہیں کر رہا بندہ، اتنا مستانہ ہو گیا، بات سمجھ آ گئی، تو بصیرت سے بات کرنی ہے۔ ایسے وہ تبلیغ والے گئے نا ایک علاقے میں، تو وہاں پہ بڑا وڈیرا تھا، تو وڈیرے جو ہوتے ہیں ان میں ڈرایا چڑھا بھی ہوتا ہے، لوگوں کو غریب لوگ ہوتے ہیں، تو مسجد وغیرہ اس کے بعد نے بنائی ہوئی تھی، تو وڈیرا کسی کی بھی بات نہیں سنتا تھا، اور بڑا مشکل جماعتیں بھی جاتی، بعض جافا تو کسی کی بات نہ سنی، مسجد میں نہیں آتا تھا، تو مسجد ویران پڑی ہوئی، تو امیر صاحب نے ذرا ساتھی کی تشکیل کی، اس میں ایک فوجی بندہ تھا جو ریٹائرڈ فوجی تھا، وہ ڈاگ سینٹر بھی ہے، جیسے مری میں ہے، ویسٹریج میں ہے، اسلام آباد، اس طرح مختلف جگہوں پہ جیسے گھوڑے رکھے ہوئے نا ہمارے ہاڑی کرتے ہیں بیٹی میں، اس طرح انہوں نے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں، وہ سکھانے والے اور اس طرح سے ان کو ٹریننگ دی ہوتی ہے،
تو وہ ڈپارٹمنٹ میں تھا، تو وڈیرے کے گھر جب گیا نا تو وڈیرا یوں بیٹھا ہوا ہے تو اسی کے صوفے پہ 2,000 کتے بھی بیٹھے ہیں ساتھ، ایک کتا ادھر بیٹھا ہوا ہے، ان کو بیٹھا ہے، تبلیغ والے بیٹھے۔ اب وہ ساتھی سمجھدار، اس نے کتوں کی تعریف شروع کر دی، یہ کتا بڑی اعلیٰ نسل کا ہے، جرمن شیفرڈ ہے، فلاں ہے، اس کو اشارہ کرو تو یوں ٹانگ مارتا ہے، ویسا کرتا ہے، یہ بیمار اس طرح ہو جاتا ہے، اس کو یہ دے تو وہ ہوتا ہے، یہ چیز کی پرہیز، ساری مطلب باتیں اس سے کہتے 1 گھنٹہ یہی بات کرتا رہا۔ آخر میں کہا یار یہ تبلیغ والے بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آ جائیں نا کہیں اکٹھے چائے پیتے ہیں یا کھانے کی۔ اس نے کہا وڈیرے میں چلو میں مغرب میں آ جاتا ہوں۔ تو جب کہتے ہیں وڈیرا مسجد میں آیا نا تو وہ سارے لوگ دوڑے ہوئے جو ہے مسجد میں آگے پہنچے، کیونکہ بڑا ان کا سردار آ گیا۔ ہماری بھی تشکیل ہوئی حیدرآباد میں، عجیب منظر ہے، جہالت کی انتہا۔ اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ عبد الواحد بویجو، یہ بینظیر لوگوں کے خاندان کے قریب کے تھے، وہ بزرگ تھے، بڑی عمر کے، ان سے ملاقات ہوئی تو سعادات کی بڑی قدر کرتے ہیں یہ لوگ، پتہ چلتا ہے سید ہے۔ جب ان کو تعارف ہوا، کسی نے بتا دیا کہ اب یہ بھی سعادات کے خاندان سے ہیں، تو 2 بائک اس نے اپنے ہماری جماعت کو دے دیے کہ یہ بائک پکے تمہارے ساتھ رہیں گے، جدھر مرضی لے جاؤ۔ تو خیر میری ان نے دعوت کی ایک دن، تو 2 ساتھی ہم چلے گئے ان کے گھر کھانے پہ، تو یوں وہ بیٹھے ہوئے بویجو صاحب، اب ماحول نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، تو ایک مزیرا یہاں سے ان کا بازو دھلا رہا ہے وضو کے لیے، یہاں سے دھلا رہا ہے، وضو بھی خود نہیں کرتا۔ پھر ان کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا حضرت یہ آپ غلط کر رہے ہیں، وضو خود کرنا مسنون، آپ بیمار ہو تو اور بات ہے۔ اس نے کہا بس پیر صاحب، شاہ صاحب، میں اب آج کے بعد خود ہی وضو کروں گا۔ اسی ٹائم اس کو ان کو منع کیا اس نے، حکمت بصیرت سے، اگر میں بھی ایک دم کہتا جی آپ غلط کر رہے ہیں، غصے سے نہیں سمجھایا، میں نے کہا جو آپ وضو اس طرح نہیں ہوتا، وضو کے لیے خود پانی ڈالنا، خود عمل کرنا مسنون ہے، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اگر بیمار ہیں تو بیٹے کو کہہ دیں، بیٹی کو کہہ دیں، یا کسی اور کو کہہ دیں، لیکن وہ بیچارے اور یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے۔ یہ حیدرآباد پاکستان کی سنا رہا ہوں، دور کی نہیں سنا رہا۔ تو خیر میں آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ کی محنت حکمت بصیرت سے کرنا، تو حضور کو اللہ نے کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یہ ہے میرا راستہ، کیا کرتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جو اب جو نعرے لگائے صرف زبان سے کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، لیکن حضور کا کام ہی نہ کرے تو پھر تو یہ زبانی جمع خرچ ہے کہ نہیں؟ یہ صرف زبان سے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور سے محبت کر رہا ہوں، حضور کا عاشق ہوں، جب حضور کے کام کو نہیں کر رہا۔ اس اعتبار سے ہم نے آج اس انعام کی ناقدری کی ہے جو اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے۔ اس انعام کو کرنے پر کیا ملے گا؟ اس کام کو کرنے پر کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اخبرت قدماہ فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا اس کے قدموں پر گرد و غبار پڑا۔ انسان چلتا ہے، بعض دفعہ زمین ایسی ہوتی ہے گرد نظر آتی ہے، بعض دفعہ نہیں نظر آتی کہ پھر بھی ہلکی ہلکی گرد چڑھ رہی ہے جسم پر۔ فرمایا جن قدموں پر اللہ کے راستے کی گرد و غبار پڑ گئی، جہنم کی آگ تو آگ، جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے گا۔ لا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، کہ جس کے جسم پہ اللہ کے راستے کا گردہ پڑ گیا اس پر جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ کل کرسیاں لگی ہوں گی، خوبصورت ممبر لگے ہوں گے، اور اس پر خوبصورت چہروں والے اور خوبصورت لوگ آ کر بیٹھتے ہوں گے، انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔ کون رشک؟ یہ ہوتا ہے نا کسی آپ کا بچہ ہو، اس کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے، اسٹیج پہ کھڑا ہے، تو آپ کا دل وہ انداز وہ رشک کا ہوتا ہے۔ یا آپ دیکھ سارے بچوں کو دیکھیں، بڑا اچھا کام کیا ہم نے، اسٹیج پر ان کو لایا جا رہا ہے کسی پروگرام میں، اور ساروں کو ہار ڈالے جا رہے ہیں، بھائی آج یہ حافظ بن گیا، آج یہ عالم بن گیا، آج اس نے اپنی علم کی سند مکمل کر لی، حفظ کی سند مکمل کر لی، تو وہ ایک رشک کی کیفیت مومن کو ہوتی ہے۔ تو انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی خوبصورت ممبروں میں بٹھایا جائے، اور ان کے لیے اتنے پیارے ممبر نور سے بھرے ہوئے موتیوں کے مشک اور زعفران کا گارا زبردست ممبر لگے ہوئے، کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لَغَزْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرُوحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ایک گھڑی کا کہتے ہیں کہ پیمائش بھی بظاہر نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں سیکنڈ، بعض کہتے ہیں اس سے پورا 1 سیکنڈ، بعض منٹ اس کو تعبیر کرتے ہیں۔
لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک گھڑی صبح یا ایک گھڑی شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا مطلب دنیا ما فیہا؟ ایک دنیا کے اوپر جو آپ کی جیب میں 10,000 5,000 70,000 اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، لاکھ پڑا ہوا، بڑے بڑے کاروباری جو ان کے کسی کے سونے کے بسکٹ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ سونے کے بسکٹ لے لیتے ہیں تاکہ دوبارہ بیچ دیں گے، قیمت بڑھ رہی ہے، کسی کے پاس کیا خزانہ، دنیا کے اوپر جتنے بھی خزانے ہیں اور دنیا کے اندر ما فیہا، زمین کے اندر جو خزانے ہیں، پیٹرول ہے، معدنیات ہے، گیس ہے، نمک ہے، کوئلہ ہے، ہیرا ہے، گنتے جاؤ خزانے خزانے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ سب اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، ایک بندہ ان کا مالک بن جائے اور ایک بندہ اللہ کے راستے میں صبح یا شام لگا لے، وہ اس سے بہتر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں پیر صاحب آگے جی، فلاں بزرگ آگے ہیں، کوئی بیمار ہے تو دوڑ کر جاتا ہے، آپ اللہ والے گئے، میری والدہ بیمار ہے ان کے لیے دعا کریں، میرے والد بیمار ہے ان کے لیے دعا کریں، میری نوکری کا مسئلہ ہے، میری شادی نہیں ہو رہی، میرا یہ مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اور جب ہم دعا کراتے ہیں تو دل بھی بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار یہ نیک آدمی، یہ اللہ والے ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ فلاں بزرگ ہیں، انہوں نے میرے لیے دعا کی ہے۔ اور یہ سارے اولیاء مل جائیں صحابہ کرام کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں، اہل بیت کے پاؤں کے، اور سارے صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات مل جائیں، عقیدہ یہ بھی سمجھ لیں، اور ایک نبی کے برابر، اور تمام انبیاء مل جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے انبیاء مل جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور مقام اور مرتبہ اور شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے دعا دی ہے، اس کو یاد رکھیں، یہ سبق یاد رکھ کے جائیں۔ حضور نے دعا دی ہے کہ سرسبز و شاداب رہے، سرسبز اور حضور نے دعا کی ہے سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، محفوظ کرے اور دوسرے کو پہنچائے۔ بات کا ہے، پورا قرآن نہیں کہا، سورہ بقرہ نہیں کہی، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ آسان ہے وہ بھی نہیں کہی، کام سنا ہے میری بات کو سنے، محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یعنی مثال کے طور پر تبلیغ والے نکلے ہیں، گھر پہ جا رہے ہیں، اب کیا کہتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اور یہ بات نہیں ہے، یہ سمندر ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا، کسی نے نہیں بتایا۔ کس نے بتایا؟ یہ حضور کی بات اس نے پہنچائی آگے۔ کیا بات پہنچائی؟ حضور نے فرمایا دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا ان کا اس لیے ہے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی نکاح نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی قرض نہیں، کوئی اور مقصود نہیں، صرف ملیں، ملاقات، مقصود اللہ کی رضا ہے، ان کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ درمیان میں اعلان کرتا ہے تمہارا آنا مبارک، تمہارا ملنا مبارک، تم دونوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دے۔ مسلمان کی زیارت کرنا بھی عبادت، مسلمان کو ملنا بھی عبادت، اور 100 مرتبہ اس کلمے کو جو پڑھے گا، حدیث کا مفہوم ہے، ساتھ میں مفہوم کہا کریں۔ علماء یہ ہوتا ہے انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، پھر بھی جب وہ شروع میں یا آخر میں کہہ دیتے ہیں او کما قال علیہ السلام، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے مفہوم۔ اب وہ جماعت میں نکلے، روزہ لگا، 4 مہینے لگے تبلیغ میں، اب آگے کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے گا، صبح یا شام میں روزانہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ، ایک بار 100 مرتبہ کلمہ پڑھے گا، مردے جب قبر سے نکلیں گے اس کا چہرہ چوتھی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ یہ اس نے حدیث پہنچا دی، حضور کی بات۔ تو حضور کی دعائیں اس کے لیے یہ کہہ رہا بھائی نماز پڑھا کرو، نماز میں ہی دنیا آخرت کی بلائی ہے، جنت کی چابی نماز ہے، جنت کی کنجی کیا؟ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے کہ جو نماز 5 وقت اہتمام سے پڑھے گا 5 انعامات ملیں گے، ایک دنیا میں 4 مرنے کے بعد۔ کیا مطلب؟
دنیا میں اس کو جو ملے گا رزق کی تنگی اللہ دور کر دے گا۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ 5 وقت نماز پڑھنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تیسرا انعام اس کو کیا ملے گا؟ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا بھائی، جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ چوتھا انعام کیا ملے گا؟ پلسرات سے بجلی کی چمک کی طرح لگ جائے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اب یہ تبلیغ میں نکلا، اس نے یہ باتیں سنی اور لوگوں کو سنائی، اور یہ سن بھی رہا ہے سنا بھی رہا ہے، تو یہ حضور کی دعا اس کو لگ رہی ہے۔ کیا دعا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ جی دعا یاد کر کے جائیں میرے ساتھ دعا لیں۔ سر سبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، محفوظ کرے اور دوسرے تک پہنچائے۔ کیا کرے؟ ایک مرتبہ اپنی زبان سے دہرائیں کہ اردو میں بات کر رہا ہوں، مشکل نہیں ہے، عربی نہیں بول رہا۔ سر سبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، محفوظ کرے دوسرے تک پہنچائے۔ دعا کون دے رہے؟ آپ مجھے بتائیں، جس کے لیے حضور کی دعا ہو گئی، حضور کے ہاتھ اور دعا تو قبول ہی قبول ہے، اگلے پچھلے بجائے کائنات میں، اور اللہ خود پیش کر رہا ہے۔ اے نبی جی آپ کہیں تو سونے کے پہاڑ بن جائیں، سونے کے آپ کے تخت ہوں، سونے کا یہ ہو وہ ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ایک وقت کھانا ملے شکر ادا کرو، اور نہ ملے تو صبر کرو، شکر گزار اور صابر بندہ بنو۔ تو اس کے لیے میرے بھائی دوستو 3 مئی کو اجتماع آ رہا ہے، اور تمام مسالک، تمام مذاہب اور کیا کہتے ہیں تمام برادریوں سے ہٹ کر ایک ہی محنت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ میں کون ہوں جی؟ محمدی ہوں۔ کہ نئے جو 100-200 سال پہلے جو ہم نے نام اپنے ساتھ جوڑ لیے نا، وہ نام نہ اللہ کو پسند ہیں نہ اللہ کے نبی کو پسند ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے جی؟ ہاں، باقی جو قبائل ہیں وہ تعارف کے لیے ہیں، کسی کو بٹ بنایا، کسی کو ماگرے بنایا، کسی کو سید بنایا، کسی کو مغل بنایا، تو یہ قبائل ہیں، ان کا تعارف کروانا پڑے گا، یہ اللہ نے بنایا۔ لیکن جو ہم نے جوڑ دیے، میں فلاں فلاں فلاں، نام لینا ضروری نہیں، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، تو اس کو اللہ نے بھی پسند نہیں کیا، اللہ کے نبی نے بھی پسند نہیں کیا۔ اور اس محنت کو جب لے کر نکلتے ہیں، وہ ناچنے والا جنید جمشید، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے، درجات بلند کرے، گانا گانے والا، لیکن جب دنیا سے گیا اس کام کو کام بنایا، مقصد بنایا، تو ساری دنیا امڑ آئی۔ پاکستان کے جو بڑے قبرستانوں میں سے قبرستان ہے جہاں پر دارالفتاء کے اور شیخ الحدیث 35 سال پڑھانے کے بعد دفن ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو قبر ملی۔ ایک جنازہ یہاں پہ ہوا ایئر فورس گراؤنڈ میں، پورا پاکستان کے جو قریب کے لوگ تھے دوڑ کر آئے، انہوں نے کوشش کی کیا مطلب۔ کراچی میں ہوا اس سے بڑا جنازہ، کیوں؟ اس نے اس کام کو کام بنا لیا، ماحول میں جانے کی وجہ سے۔ اور ایک ماڈل تھا جو ذکریہ مرکز پڑھتے تھے، علی اس کا نام تھا، اس سے ہماری اکثر ملاقات ہوتی تھی، تو اللہ نے کیا تبلیغ میں چلا گیا، 4 ماہ لگائے اس نے، 4 ماہ لگا کر جب قدرتی ہماری ملاقات رائیونڈ میں ہوئی، ہم بھی چلے میں چل رہے تھے، تو میں نے کہا علی بھائی 4 ماہ آپ نے لگائے، اب بتاؤ کہ کیا آپ کا جذبہ بنا، کیا نیت بنی؟ تو کہنے لگا مولانا صاحب کہ اب بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو صفات آپ نے دی ہوئی ہے مجھے، بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، جسم میں طاقت، یہ صفات اللہ کی دی ہوئی ہیں، بس ایک یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ جو صفات آپ نے دی ہوئی ہیں وہ اپنے دین کے لیے اس کو قبول کر لیں۔ کیا یہ کوئی ہے بھائی کا والد اسپتال میں داخل ہے، رقم کی ضرورت ہے، کہہ رہے ہیں کہ اچھا، یہ کوئی بیچارے ان کے والد گرامی مریض ہیں ہیڈ کوارٹر ضلع میں، ان کا انشاءاللہ نماز کے بعد آپ دعوت بھی کر لیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور دعا بھی کریں، اللہ آسانی فرمائے، اللہ سب کی جو ہے مصیبتیں دور فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ علی جو ماڈل تبلیغ میں گیا ماحول کے اندر، تو کیا کہنے لگا کہ اب بس ایک ہی دعا کرتا ہوں یا اللہ جو تم نے مجھے صفات دی ہیں اپنے دین کے لیے ان کو قبول کر لے۔ آپ بھی دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری ساری صفات اپنے دین کے واسطے قبول کر لے۔ اور فتنے کا زمانہ ہے، ہر طرف سے روزانہ صبح و شام فتنے فتنے فتنے۔ اس وقت جو اجتماع ہیں ہدایت کی منڈیاں ہیں،
डाकू चोर लुटेरे अल्लाह वाले बन गए, नाचने वाले अल्लाह वाले बन गए, मिंबरों पे अल्लाह ने उनको बैठा दिया। एक जगह पर जुनैद जमशेद बयान कर रहा, सारे उलमा और वो नीचे जो है तलबा बैठे हुए अम्मान देख रहे। मैंने कहा अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह पाक जब किसी को अपने लिए चुन लेता है, बड़े बड़े शेखुल हदीस नीचे बैठे हुए, वो मिंबर में बैठकर बयान कर रहे। तो इंशाल्लाह आज से तरतीब बना लें, दूर नहीं है, पिंडी तकरीबन सारे ही गए। कौन है जो आज तक पिंडी नहीं गया? सारे तकरीबन फिर गए, छोटे मोटे सारे, क्योंकि हमारा माशाल्लाह हेडक्वार्टर का ये जो है ना DHQ, ये भी क्या है रेफर सेंटर है। ये काशा में पैदा हुआ था तो रमजान से चेक कराने के लिए डॉक्टर ने कहा भाई इसका खून चेंज होगा, इसको लेके पहुंचो पिंडी। 28वां या 27वां रोजा था, मैं लारी अड्डे में इमाम था, तो उस टाइम में वहां पहुंचा तो खैर वहां पे HFC या कौन सा हॉस्पिटल है बड़ा, वहां पे जब वो बड़े मेजर थे तो उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस हुआ यार मौलाना